بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. مزید بیانات کے ہمارے یوٹیوب چینل رائے بیانات آفیشیل کو سبسکرائب کریں. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، حق تعالی شانہ آپ کی قربانیوں کو قبول فرماوے. آمین. اور ترقیات سے اور اخلاص سے اور استقامت سے ہم سب کو نوازے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار مدینہ سے کچھ باتیں کی ہیں. انصار مدینہ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے نبی کے کام کو اپنے یہاں آسرا دیا، اور جو نبی کی نسبت سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کو بھی آسرا دیا. اور آسرا دیتے دیتے وہاں تک دیا کہ انہوں نے اپنی راحت اپنی حاجت کو بھی نہیں دیکھا. حاجتیں بھی پوری نہیں ہوئی، بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے. اس طرح جب ان کو دین ملا تو انہوں نے دین کی یہ قدر کی کہ دین کے ہر تقاضے پر، دین کے ہر معاملے پر اپنے آپ کو آگے رکھا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کے اوپر بحیثیت اس کے مسلمان ہونے کی دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ وہ اپنے دین پر قائم رہے، اپنی زندگی میں اپنے دین پر استقامت پیدا کرے. یہ بات ہر مسلمان سے متعلق ہے کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر یقین کرنے کے لحاظ سے، اس کے سیکھنے سکھانے کے لحاظ سے، اور اس دین کو دنیا میں پھیلانے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اپنے اندر استقامت پیدا کرے. یہ حکم ہے کہ اپنے اندر استقامت پیدا کرو، یعنی اپنے آپ کو اپنے دین کا پابند بناؤ. اور یہ پابندی صرف مسلمان پر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے نبی پر بھی ہے. نبی کو بھی حکم دیا کہ آپ اپنے آپ کو اپنے کاموں میں پابند کرو، اپنے کاموں میں پابند کرو. فاستقم کما امرت ومن تاب معک، یہ آیت کریمہ ہے کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک. کہ نبی، جس بات کا آپ کے پاس اللہ کی طرف سے حکم آوے آپ اپنے آپ کو اس کا پابند کر دیں. آپ پر وحی آتی تھی، احکامات آتے تھے، تو کہا کہ جو حکم آوے. اور بعض آیتوں میں صراحتاً ہے واتبع ما یوحی الیک، تو جو وحی آپ پر آئی آپ اس کی اتباع کیجیے، اس کے پابند ہو جائیے. کہ دین میں
پابند ہونا اور دین کے کاموں کا اپنے آپ کو پابند کرنا، استقامت کے ساتھ رہنا، یہ اصل ہے، یہ اصل ہے کہ پابندی ہو جائے، چاہے وہ، اور پابندی ہر طرح کی کہ اللہ کے فرائض ہیں تو اللہ کے فرائض پر پابند کرے اپنے آپ کو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دوسرے بندوں کے لائن کے جو معاملات اور اس کے جو فرائض ہیں وہ اس کا اپنے آپ کو پابند کرنا، اس کو استقامت کہتے ہیں کہ اپنے آپ میں استقامت پیدا کرو کہ ایک عمل شروع کیا، ایک عمل پر قدم رکھا تو بس اس کے پابند ہوتے چلے جائیے، ہوتے جائے کہاں تک کہ موت تک، موت تک کی میعاد ہے کام کرنے کے لیے۔ دنیا دارالعمل ہے اور موت تک کی مدت عمل کرنے کا وقت ہے، ہاں کہ یہ دارالعمل ہے۔ دنیا کی خوبی یہی ہے کہ دنیا کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ یہ دارالعمل ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی جگہ قرار دیا۔ جب موت کی وجہ سے دنیا کی زندگی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو یہ نہیں کہ صرف زندگی کا دروازہ بند ہو گیا، عمل کا بھی دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی عمل نہیں کر سکے گا۔ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ، حدیث پاک میں کہ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ، آدم کا بیٹا مرا کہ اس کے عمل کا دروازہ بند ہوا۔ تو عمل کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے جب تک کہ دنیا میں آدمی ہے وہاں تک، جب تک اس کے اندر شعور ہے، ہوش ہے، وہاں تک اس کے دل میں عمل ہے، کیونکہ یہ دارالعمل ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے۔ اور عمل کرنے کی جگہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے آخرت بنانے کا موقع ہے۔ جیسے بازاروں میں لوگوں کے لیے مال کمانے کا اور نفع حاصل کرنے کا موقع ہوتا ہے، زمینوں میں سے پیداوار لینے کا موقع ہوتا ہے، تو دنیا آخرت کی کھیتی بھی ہے اور دنیا آخرت کا بازار بھی ہے، دونوں ہے۔ بازار میں لوگ سودا کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دو قسم کے ہو جاتے ہیں، بعض لوگ نفع کما کر مالدار ہو جاتے ہیں، تونگر ہو جاتے ہیں، بعض لوگ کھوٹ کھا کر پاگل بھی ہو جاتے ہیں۔ ربح من ربح و خسر من خسر، نفع اٹھا لیا ادھر نفع لیا، کھوٹ کھائی ادھر کھوٹ کھائی۔ ایک میدان ہے بازار، ایسے ہی دنیا بھی ہے، یہ بھی ایک میدان ہے کھوٹ کھانے کا، یہ بھی ایک میدان ہے نفع اٹھانے کا۔ ربح من ربح و خسر من خسر، کل الناس یغدو فبائع نفسه موبقها و موتقها، حدیث شریف ہے کہ کل الناس یغدو، ہر آدمی کی صبح شام ہوتی ہے، یعنی ہر آدمی اپنی زندگی گزارتا ہے، تو صرف زندگی نہیں گزارتا، زندگی تو گزرے گی، سورج نکلے گا ڈوبے گا، سورج نکلے گا ڈوبے گا، رات ہوگی دن ہوگا، تو چلے گی وہ تو ہر آدمی کی زندگی گزرتی ہے، لیکن اس زندگی میں صرف گزارا نہیں ہے بلکہ زندگی کے اس گزرنے میں دونوں قسم کے لوگ ہو جائیں گے۔ ربح من ربح و خسر من خسر، کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو نفع اٹھا لیں گے، نفع کما لیں گے، جیسے بازار نفع کمانے والے ہوتے ہیں، اور مقدر میں شاید نہیں ہوا تو کھوٹ کھانے والے بھی ہوتے ہیں کہ کاروبار میں کھوٹ ہوئی۔ ایسے یہاں بھی ہے کہ اپنی آخرت کے بارے میں کچھ لوگ آخرت میں کھوٹ کھانے والے ہوں گے، کچھ لوگ آخرت کے لحاظ سے نفع پانے والے ہوں گے، کیونکہ یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، یہ بازار ہے، یہ کھیتی ہے۔ کھیتی میں بعض مرتبہ پیداوار ہوتی ہے، آدمی مالدار ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ کوئی آسمانی آفت آ گئی اور پیداوار بھی ختم ہو گئی، اصل جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ ہے میدان، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دارالعمل بنایا ہے کہ دنیا دارالعمل ہے، اور عمل بنانے کے لیے
کہ عمل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کا سلسلہ شروع کیا ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے دین کا سلسلہ شروع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دین دیا عمل کرنے کے لیے کہ کیا عمل کرو گے؟ تو کہا ہم آپ کو دین دیتے ہیں، اس دین کا اپنے آپ کو پابند کرو. آدم علیہ السلام کے زمانے سے دین آ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد پر لمبا چوڑا دین نہیں تھا کیونکہ وہی تھے اور کوئی نہیں تھا، تو ان کا دین ان کی توحید تھی. ان کا دین ان کی توحید، وہ زیادہ احکام نہیں تھے، توحید کے ساتھ کچھ احکامات تھے. پھر جو انسانیت آگے بڑھی، ان کی صلاحیتیں آگے بڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دین دیا جو ان کے حال کے مناسب تھا. اور اگر انہوں نے دین بگاڑا تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیج کر کے ان کے دین کو سدھارتے تھے. نوح علیہ السلام کا آنا اسی وجہ سے ہوا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں آدم علیہ السلام کے بعد لوگوں نے دین بگاڑ دیا، اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک کرنا شروع کیا. تو نوح علیہ السلام کے ذریعے سے اس بگاڑ کو دور کرایا. پھر جو جن کا بگاڑ دور ہوا وہ کامیاب ہوئے، باقی لوگ ناکام ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ہے. تو میں نے کہا دین دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا تھا کہ نبی دین لے کر آتا تھا. اور دین کا مطلب یہ ہے کہ دلوں میں اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے، دلوں میں اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے تعلق عبدیت اور بندگی کا ہی ہوگا، دوسرا تعلق نہیں کہ ہمارا تعلق اپنے رب سے بندگی کا ہے. ہم کو بندگی کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہمارا اللہ کا سے تعلق عبدیت کا اور بندگی کا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ سے کوئی رشتہ داری کسی کی نہیں ہے، بھاگیداری بھی نہیں ہے. پھر تعلق کون سا ہے کہ تعلق عبادت اور بندگی کا ہے کہ میں نے جناتوں کو، میں نے انسانوں کو فرمایا عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے، عبادت کا تعلق. دنیا تعلقات کی جگہ ہے، یہاں بہت تعلقات پیدا ہوتے ہیں انسانوں کے لیے. یہ بات انسانوں کے خاصیات خاص ہے، دنیا کے اور کسی کے لیے یہ بات نہیں ہے. انسانوں کا یہ معاملہ ہے کہ انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں. خاندانی تعلقات بھی قائم ہو جاتے ہیں، دادا کا خاندان، نانا کا خاندان، پھر ان کی وجہ سے اور تعلقات، پھر ضروریات کے تعلقات. جی ہاں، ضروریات کے تعلقات، جتنی ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں اتنے تعلقات پیدا ہوتے ہیں. تو یہ انسانوں کے ساتھ خاص ہے کہ یہاں تعلقات پیدا ہوں گے. آدمی کا تعلق اپنی ذات سے بھی ہے، آدمی کا تعلق اپنی ذات سے بھی ہے. جی ہاں، اور پھر دوسرے تعلقات ہیں. ان تعلقات میں کیسا رہنا ہے تو اس کی ہدایت ہم کو دی گئی ہے کہ ان تمام تعلقات میں اللہ کا بندہ بن کر بندوں میں رہو. یہ ہدایت ہے کہ اللہ کے بندوں میں بندہ بن کر کے رہو. کہ اللہ کے تو ہم بندے ہیں اور آپس کے بھائی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو یہ سبق پڑھایا کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ دیکھو اللہ کے تو بندے رہو، کیوں کہ اس نے ہم کو بندہ بنایا ہے اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو بندے سے بندگی ہی اچھی لگتی ہے. بندے سے بندگی ہی اچھی لگتی ہے. بندگی نہیں ہے پھر وہ ایک کتاب کا شر اور فساد ہے. زندگی بے بندگی، شرمندگی، زندگی بابندگی، خورشندگی. ایک اللہ والے نے یہ بات کہی ہے کہ زندگی بے بندگی، شرمندگی، زندگی بابندگی، خورشندگی، کہ زندگی بغیر بندگی کی شرمندگی ہوگی، کہ زندگی تو ملی بندگی نہیں ہوئی تو شرمندگی ہوگی، پشیمانی ہوگی، پچھتاوا ہوگا. پچھتاوا بھی ایک سزا ہے.
زیادہ حسرت اللہ کے نہ ماننے والوں پر ہوگی، سب سے زیادہ حسرت پچھتاوا کہ بہت بڑا نفع فوت ہو گیا اور بہت بڑا نقصان سر پر آ گیا، اس کو حسرت کہتے ہیں، پچھتاوا کہتے ہیں۔ تو پچھتاوا ایک طرح کی سزا ہے۔ کیوں کہ کسی کام کے لیے پیدا کیا تھا، کسی کام کے لیے بنے تھے اور وہ کام نہیں بنا، وہ کام نہیں کیا اور اس کا موقع نکل گیا۔ حدیثوں میں ہے کہ ہر مرنے والے کو پچھتاوا ہوگا، ہر مرنے والے کو پچھتاوا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ ہر مرنے والے کو کیوں پچھتاوا ہو؟ اچھے لوگ بھی مرتے ہیں، برے لوگ بھی مرتے ہیں۔ بروں کو پچھتاوا ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی مایا بھی لوٹ گئی، ان کا موقع بھی گیا اور ان پر سزا آئی، تو ان کا پچھتاوا تو بجا معلوم ہوتا ہے۔ دوسروں کو کیوں پچھتاوا ہو؟ آپ نے فرمایا کہ دوسروں کے پچھتاوے کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ پچھتاوا کریں گے کہ ہم نے اس سے زیادہ کیوں نہیں کیا، یہاں تو بہت ملتا تھا، یہاں تو بہت ملتا تھا، ہم نے اس سے زیادہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آخرت اللہ تعالیٰ دے گا دو آخرت کی دو صفتیں بنیادی ہیں، آخرت کی دو صفتیں بنیادی ہے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ اور آخرت پر، نبیوں کی دعوت میں ایمان باللہ والیوم الآخر کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو ہمارا ایمان ہے اللہ پر اور جن جن باتوں پر اللہ نے ہمیں حکم دیا اس کی کتابوں پر، نبیوں پر ہوا بھی، اور آخرت کے دن پر، کہ ہمارا ایمان ہے آخرت کے دن پر کہ ایک دن آئے گا کہ وہ آخرت ہوگی، پھر اس کے پاس کوئی دن نہیں ہے، کوئی رات نہیں ہے۔ آخرت اس طرح ہوگی، نہ دن ہوگا نہ رات ہوگی، نہ سورج نہ چاند، اس کو آخرت کہتے ہیں۔ تو آخرت کی دو صفتیں ہیں، یہ ہم کو تعلیم دی ہے ہمارے ایمان نے اور ہمارے دین نے یہ بتایا ہے کہ آخرت دو صفتوں کے ساتھ ہوگی۔ ایک آخرت بطور بدلہ کے ملے گی، جیسے بازار میں آپ کوئی چیز بازار میں جائیں تو بازار کی کوئی چیز لینا چاہیں تو مفت نہیں ملے گی، مفت دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ مال دو اور مال لو، مال دو مال لو، پیسے دو سامان لو، اس کو بازار کہتے ہیں کہ پیسے دو سامان لو، بغیر پیسے کے کہ بغیر پیسے کوئی سامان نہیں ملے گا۔ اس لیے کوئی آدمی بازار سے گزرے، غریب آدمی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ بازار کی چیزوں کو دیکھ کر اس کو حسرت ہوتی ہے کہ میرے پاس پیسے ہوتے تو میں یہ بھی لیتا، میرے پاس پیسے ہوتے میں یہ بھی لیتا، میرے پاس پیسے ہوتے یہ بھی لیتا، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اس کو اس طرح سے حسرت ہوتی ہے کہ بازار چندہ کے آگندہ تر تحید سرا دل پراگندہ تر، کہ بازار جتنا سامان سے لدا ہوا ہوگا اتنا غریب آدمی کو، فقیر آدمی کو اتنا ہی حسرت ہوگی کہ میرے پاس پیسے ہوتے تو بچوں کے لیے لیتا، گھر کے لیے لیتا، رشتے داروں کے لیے لیتا، لیکن پیسے نہیں ہے تو اس کو حسرت ہوگی۔ کیوں؟ یہاں کوئی چیز مفت نہیں ملتی، مفت نہیں ملتی یہاں کوئی چیز، اس لیے پچھتاوا ہوگا۔ تو وہ میں آخرت کی بات کر رہا کہ آخرت میں ہر چیز، آخرت میں پچھتاوا ہوگا کہ کیوں پچھتاوا ہوگا؟ تو میں نے کہا آخرت کی دو صفتیں ہیں۔ ایک صفت آخرت کی یہ ہے کہ وہ بطور بدلہ کے ملے گی، کچھ دو کچھ لو، بدلہ اس کو کہتے ہیں، کچھ پیش کرو کچھ حاصل کرو، کچھ پیش کرو کچھ حاصل کرو، اس طرح ملے گی۔ جیسے بازار میں کہ 5 روپیہ دو تو 5 روپے کا سامان ملے گا، 100 روپے دو تو 100 روپے کا سامان ملے گا، بدلہ ہے۔ تو آخرت کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ بطور بدلہ کی ملے گی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل لوگوں نے کیے تھے اس عمل کے نتیجے ان کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ کہتے ہیں، وہ اس کا بدلہ پائیں گے۔
بدلہ کے ملے گی۔ دوسری صفت آخرت کی یہ ہے کہ وہ بطور بقا کے ملے گی، یعنی وہ جگہ باقی رہنے والی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اچھا ملا ہے تو وہ اچھا باقی رہے گا، برا ملا ہے تو وہ برا باقی رہے گا، ادھر یا ادھر ایسا بدلہ ملے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قسم کھا کر کے یہ بات فرمائی کہ میں اس پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو میری حیات کا مالک ہے، اس پروردگار کی قسم کھا کر میں یہ بات کہتا ہوں کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ یا جنت بنے گی یا دوزخ، تیسری جگہ وہاں نہیں ہے، تیسری جگہ وہاں نہیں ہے کہ جنت بھی نہیں دوزخ بھی نہیں، کہ نا ایسا نہیں ہوگا۔ فما بعد الموت دار الا الجنت وبالنار، کہ میں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد کوئی ٹھکانہ نہیں، یا جنت یا دوزخ، تیسری جگہ وہاں نہیں ہے۔ تو جو جگہ ملے گی وہ بطور بقا کے ملے گی، یعنی وہ باقی رہے گی، اب اس میں کوئی عدل بدل نہیں یا وقتی نہیں کہ چلو بھائی تکلیف ہے تھوڑی دیر میں تکلیف ہٹ جائے گی کہ نہیں، یا راحت ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد راحت ختم ہو جائے گی کہ نہیں۔ یہ آخرت کی صفت ہے کہ وہ بدلہ کے طور پر ملے گی، اور جو بدلہ ملے گا وہ باقی رہے گا۔ اس لیے جو عیش والے ہیں وہ سدا مدا عیش میں رہیں گے، اور جو مصیبت آفت والے ہیں وہ سدا مدا آفتوں میں اور مصیبتوں میں رہیں گے۔ عیش کو اور آفت کو ختم کرنے والی چیز دنیا میں موت تھی۔ دنیا میں کیا تھی؟ موت، کہ موت پر عیش والے کی عیش ختم ہو جاتی ہے، مصیبت والے کی مصیبت ختم۔ وہاں موت نہیں ہوگی یہ فرمایا، بلکہ موت کو موت آ جائے گی، موت کو ہی موت آ جائے گی۔ یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی، جس نے موت کو پیدا کیا وہ موت کو بھی موت دے سکتا ہے، اس کے پاس قدرت ہے۔ تو موت کو بھی ایک میٹے کی شکل دی جائے گی، اور میٹے کی شکل میں پھر اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا کہ اب کوئی موت نہیں ہے۔ جو جنت میں رہیں گے وہ سدا مدا جنت میں رہیں گے، جو دوزخ میں رہیں گے وہ سدا مدا دوزخ میں رہیں گے۔ یہ بقا کی بات ہے کہ وہاں جو کیفیت آئے گی وہ کیفیت باقی رہے گی۔ یہ آخرت کی صفت ہے کہ وہ بطور بدلہ کے ملے گی اور بطور بقا کے ملے گی۔ اس لیے آخرت کے بارے میں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ فکر کی چیز کہ وہ آخرت ہے، کہ دنیا گزارا ہے وہ گزرتی چلی جائے گی، کوئی بھی ہو، تکلیف میں ہو راحت میں ہو، اس کو گزرنا ہے۔ انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ هی دار القرار۔ یہ بات وہ آدمی کہہ رہا ہے جو اپنی قوم کو دعوت دے رہا تھا۔ یہ داعی کا مزاج ہے کہ وہ آخرت کو ہمیشہ کے لیے سمجھتا ہے، وہ دنیا کو گزرنے والی چیز سمجھتا ہے۔ یہ گزارے ہیں، گزرنے کی چیز ہے، ہر حال میں یہ گزرے گی، مالدار کی مالداری میں گزرے گی، غریب کی غریبی میں گزرے گی، بیمار کی بیماری میں گزرے گی۔ یہ گزارے کے لیے، رہنے کے لیے نہیں۔ لیکن آخرت ان الاخرۃ ہی دار القرار، کہ وہ تو دار القرار ہے، وہ تو اصلی جگہ ہے، وہاں سے کوئی واپس نہیں آئے گا، بلکہ یہاں سے واپس جائیں گے، یہاں سے واپس جائیں گے۔ وہاں سے آئے تھے، ہمارا ایمان ہے کہ وہاں سے آئے تھے، اب واپس جائیں گے۔ ہمارے ابا جان آدم علیہ السلام جنت میں تھے، وہ جنت سے آئے تھے اور دوبارہ جنت میں جانا ہے، دوبارہ جنت میں جانا ہے۔ اس جنت میں جانے کے لیے دنیا کو دارالعمل بنایا، یہاں وہ عمل کرو جو تمہیں جنت میں لے جائے، تو اس کو دارالعمل بنایا تاکہ آخرت بن جائے۔ تو آخرت کا بنانا
یہ اصلی کام ہے. دعوت ہماری اور محنت ہماری اپنی آخرت کے لیے ہے، فکر ہماری آخرت کے لیے ہے، وہی اصلی دعوت ہے. صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ، کہ ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہیں. ہمارے عزائم، ہمارے ارادے، ہمارے فیصلے، کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آخرت بنانی ہے. وہ یہی بات ہے کہ دین والا، دین کی دعوت والا، اس کی نگاہ تو آخرت پر ہی ہوتی ہے. وہ اپنی دنیا کو آخرت کی کھیتی بناتا ہے، آخرت کی کھیتی بناتا ہے. جیسے کھیتی زمین کاشتکار، وہ اپنی زمین سے پیداوار لیتا ہے، اپنے گھر میں لاتا ہے، اور گھر میں پھر آرام سے کھاتا پیتا ہے، اس کے اہل و عیال کھاتے پیتے ہیں. وہاں پر محنت کی ہے، یہاں کھانا پینا ہے گھر میں. ایسے یہاں یہ آخرت کی کھیتی ہے، اس کو کھیتی بنائی جائے گا، اور اس سے اپنے آخرت میں پھر آرام سے کھائیں گے. ساری تکلیفیں جو دنیا میں آئی تھی وہ ختم ہو جائے گی. ایسے ہی اگر دنیا میں آخرت نہیں بنائی، دین چھوڑ دیا ہے، ساری راحتیں جو دین چھوڑنے کی وجہ سے ملی تھی وہ ختم ہو جائیں گی. حدیثوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت سمجھائیں گے. ایک ایسے لوگ لائے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں اٹھائی، راحت میں ہی زندگی گزری، من چاہی میں ہی زندگی گزری. اللہ سے، آخرت سے کوئی تعلق نہیں، من چاہی میں ساری عمر گزر گئی، کبھی کوئی کلفت دیکھی نہیں. تو وہ کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم نے تو راحت دیکھی نہیں، اٹھانا تو بات نہیں. کہ تم نے کتنی راحت دیکھی دنیا؟ کہ خدا کی قسم ہم نے تو کوئی راحت دنیا میں دیکھی نہیں. ہاں، یہ مثالیں سمجھائی ہے دنیا اور آخرت کا موازنہ قائم کرنے کے لیے، کہ دنیا کی راحت کی یہ حالت ہے کہ آخرت کے ایک جھٹکے میں وہ سب ختم. ایسے ہی آخرت بنانے کے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی، بھوک، پیاس، ہجرت، نصرت، صبر، سب کچھ کیا اور دین بنایا. بہت تکلیف اٹھائی. اوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا. اللہ صحابہ کے بارے میں بات کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو میری وجہ سے، میرے دین کی وجہ سے ایذائیں دی گئی ہے، مرنے مارنے کے ان پر حالات آئے ہیں. یہ تعریف کی ہے، ان کی تعریف کی ہے، کیونکہ ان پر حالات آئے ہیں دین کی وجہ سے. اوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، کہ ان کو میری وجہ سے، ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ ان کا نہیں، کوئی قصور ان کا نہیں، پھر ان کو کیوں سزا دی گئی، پھر ان کو کیوں ستایا گیا؟ کہ صرف اللہ کے تعلق کی وجہ سے. اس نے کہا اوذوا فی سبیلی، ان کو میرے راستے کی وجہ سے ایذا دی گئی، میرے کام کی وجہ سے ان کو ستایا گیا، میرے کام کی وجہ سے ان پر رکاوٹیں ڈالی گئی. یہ اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں کی اور اپنے تابع داروں کی حمایت میں بات کر رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے کیا ہے، آخرت کے لیے کیا ہے، دین کے لیے، پھر بھی ان کو ستایا گیا، پھر بھی ان کو مارا گیا، پھر بھی ان کو حالات لائے گئے. تو اب اس کا بدلہ ملنا ہے. اوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو میری وجہ سے، میرے دین کی وجہ سے ایذائیں دی گئی ہے. جیسے مہاجرین کو ایذائیں دی گئی اور ان کو اتنی تکلیفیں پہنچی کہ وہ ہجرت پر مجبور ہو گئے. اور ہجرت کیسے ہجرت؟ یہ نہیں کہ خالی وطن چھوڑ دیا، کہ وطن بھی چھوٹ گیا اور جو کچھ وطن میں ساتھ تھا، پاس بھی رہے تھے، تھکے بھی تھے، لوگوں نے ستایا بھی تھا، جانے والے نقصان بھی پہنچایا تھا، یہ سب ہوا تھا. تو کیا ہوا کہ وہ سب ختم ہو گیا. اذهب عن الحزن، کہ ہماری ساری تکلیفیں، دشواری آج یہاں ختم ہو گئی. اور کیا دیکھا کہ ان ربنا لغفور شکور، اللہ کی صفات کا ظہور ہوگا.
اللہ کی صفات کا ظہور ہوگا. ان ربنا لغفور شکور، یوں کہے گا وہ. آخرت میں مومن کو اللہ کی معرفت ہو جائے گی، اللہ کو اس کی شان صفات سے پہچانے گا اپنے اپنے ایمان کے بقدر. تو یوں کہے گا ان ربنا لغفور شکور، ہمارا پالنے والا پروردگار تو بہت معاف کرنے والا ہے، ہماری ساری غلطیاں عمر بھر کی معاف ہو گئی، اور جو نیکیاں کی تھی، جو تابعداری کی تھی، جو قربانیاں دی تھی، اللہ نے ان کی خوب قدر کی ہے. شکور کہ اللہ قدردان ہے، اللہ بندے کی نیکیوں کی قدر کرتے ہیں. اس لیے حدیث میں ہے کہ یاد رکھو کسی نیکی کو بھی ہلکا نہ سمجھو، کسی نیکی کو بھی ہلکا نہ سمجھو کہ اللہ کے ہاں تمہاری نیکیوں کی بہت قدر ہے. کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھے. لا يحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ کسی نیکی کو ہلکا نہ سمجھو. اگر کسی مسلمان کے ساتھ کندھا پیشانی سے بات کر سکتے ہو، کندھا پیشانی سے مل سکتے ہو اس لیے کہ مسلمان ہے، یہ بھی نیکی ہے. کندھا پیشانی ہنستے چہرے سے اسے ملنا، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن یہ بھی نیکی ہے اور یہ بھی غیر معمولی ہے. کیوں کہ اللہ کے ہاں نیکیوں کی قدر ہے. اس لیے وہ کہیں گے ان ربنا لغفور شکور. جنتی جنت میں اتر کر اللہ کی مغفرت کو پہچانیں گے، اس کی بخشش کو پہچانیں گے، کیونکہ غلطیاں بھی ہوئی تھی، قصور بھی ہوئے تھے، کوتاہیاں بھی ہوئی تھی، وہ سب معاف. اس لیے کہا کہ ہمارا اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ سب جانتے ہیں پھر بھی معاف کر دیتے ہیں. اور شکور کہ اللہ بڑا قدردان ہے کہ ہماری نیکیوں کی، ہمارے عملوں کی بڑی قدر کی ہے، اس کا بدلہ بڑا چڑھا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ جو بدلہ دیں گے تو اللہ بیپاری نہیں ہے. بیپاریوں کا مال مول یہ چلتا ہے کہ مول لے دو، مال لے دو، مول دے دو، مال لے لو، پیسے دے دو، سامان لے لو، یہ بیپاری ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تاجر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، مجھ کو تجارت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور کہ اللہ کریم ہے. ہاں اللہ کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، بندوں پر مخلوق پر بخشش کرنے والا ہے. لو میرے خزانے اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، کھاؤ پیو فائدہ اٹھاؤ، ہاتھے کو ہاتھے کے حساب سے، چونٹی کو چونٹی کے حساب سے، مچھلی کو مچھلی کے حساب سے، ہاں ہر ایک کو اس کے حساب سے دیتے اور بے حساب بھی دیتے. کیوں کہ اللہ کریم ہے. اللہ کے دین کی دعوت میں اللہ کی صفات پہچانی جاتی ہے کہ ہم جس خدا کی طرف بلا رہے ہیں وہ خدا کون ہے. کس کی طرف بلا رہے ہو؟ اللہ کی طرف بلا رہے ہو. اللہ کون ہے؟ کہ اللہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات ظاہر کی ہے، اپنی صفات ظاہر کی ہے تاکہ اللہ کو پہچانے، اللہ سے محبت کرے. جی ہاں اللہ سے محبت کرے. اللہ ہی محبت کے لائق ہے، باقی چیزیں جو محبت کی جائے گی وہ ختم ہو جائے گی. جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے محمد جس سے بھی چاہو محبت کرو، ایک دن جدا ہونا ہے. اجازت جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی محبت کرو، ایک دن جدا ہونا ہے. تو یہ دنیا کا نظام ہے، تو ساری محبتیں کٹ جائے گی، ایک محبت اللہ کی باقی رہے گی. اس لیے ایمان کے راستے میں یہ بات سکھائی جاتی ہے اور سیکھنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کے ساتھ اس کے اطاعت کریں، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے اطاعت کرنا. کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اب اللہ کی اطاعت کروں گا. تمام نبیوں کو اطاعت کے لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو اطاعت سکھاؤ، اللہ کی تابعداری سکھاؤ.
تو وہ اطاعت قائم کرانے کے لیے آتے ہیں. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے جب کبھی زمین پر کوئی رسول بھیجا ہے تو وہ رسول اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی اطاعت پر لاوے اور نفس کی اطاعت میں سے نکالے. نفس اور شیطان کی اطاعت میں سے نکلنا اور اللہ اور رسول کی اطاعت پر آنا، یہ نبیوں کی دعوت اور ان کی تعلیم کی خاص بات ہے. اصل مقصد یہی ہے کہ زندگیاں اطاعت پر آ جائے. پھر اطاعت کے یہ بدلے ہوں گے اور وہ بدلے اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی سے دے گا. ہاں اللہ کریم ہے. ایک تو سخی ہوتا ہے وہ سخاوت سے دیتا ہے، سخی ہوتا ہے وہ مانگنے پر دیتا ہے اور اپنی سخاوت سے دیتا ہے. اللہ کریم ہے، بغیر مانگے بھی دے، بغیر مانگے دے اور اپنی شان سے دے. جیسے اللہ کی شان ہے اس شان سے دے. تو اللہ کی شان تو بہت بڑی ہے، اس کے خزانے بہت ہیں، اس کی رحمت برکت بہت ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو وہ اپنی شان سے دیتے ہیں. ایک تو ہے کسی کی ضرورت سمجھ کر دینا کہ اس کو اتنے کی ضرورت ہے، یہ سخاوت کہلاتی ہے کہ اس کی اتنی ضرورت ہے، اس کو راحت ہو جائے گی، یہ میں اس کو دیتا ہوں، یہ سخی ہے. یہ بھی اچھی صفت ہے، سخاوت اچھی صفت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بیچ میں بات آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو سخاوت کی بھی دعوت دی تھی کہ سخی بنو. جاہلیت میں تو بہت مال لٹاتے تھے، اس کو دیا اس کو دیا. جب اسلام آیا تو وہ تم کیسے ہو گئے؟ سخی بنو. کہ سخاوت اچھی چیز ہے. سخاوت کا ثمرہ جنت ہے اور بخیلی کا ثمرہ جہنم ہے. فضائل صدقات میں پڑھ لینا. بخیلی کی کیا برائی ہے اور سخاوت کی کیا فضیلت ہے، بڑی زبردست کتاب لکھی ہے. تو سخاوت کی دعوت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ سخی بنو. اور سخاوت سے آگے کرم ہے کہ کرم، بخشش، کوئی مانگے نہ مانگے، کوئی دشمنی کرے کوئی دوستی کرے، ہر حال میں دینا ہی دینا. یہ اللہ کی شان ہے کہ دوستوں کو بھی دیں گے اور دشمنوں کو بھی دیں گے. ہاں ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے دسترخوان بنایا ہے کہ کھاؤ. رزق للعباد. بازاروں سے گزرو تو اس کا تصور کرنا چاہیے کہ یہ سب، یہ پھلوں کی دکانیں ہیں، یہ اناج کی دکانیں ہیں، یہ سبزی کی دکانیں ہیں اور یہ فرنیچر کی دکانیں ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے بازاروں میں. تو ایک تو بازار کی زینت کو دیکھنا کہ یہ غفلت ہے، اور ایک ایک اللہ کے کرم کو دیکھنا کہ اللہ نے یہ لکھا، یوں کہا رزق للعباد، رزق للعباد. یہ ساری میں نے جو سارا دیا ہے یہ بندوں کو بطور روزی کے دیا ہے. روزی میں سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے اور سب کچھ ہے جو اللہ نے رزق للعباد. ہاں بازار کی چیزوں کا تصور کر کے یہ آیت سامنے ہونی چاہیے کہ یہ اللہ نے بطور رزق کے دیا ہے. ان کا اتنا کمال نہیں ہے کہ یہ کماتے ہیں، کہ نہیں، اللہ ان کو دے رہا ہے، اللہ ان کو دے رہا ہے. دشمن ہے تو بھی دے رہا ہے، نہیں مانتا ہے تو بھی دے رہا ہے، مانتا ہے تو بھی دے رہا ہے. متقی کو بھی دے گا، فاسق فاجر کو بھی دے گا. کیوں؟ کہ اللہ کی شان کریم ہے، وہ اپنی شان کے حساب سے دیتا ہے. اس لیے کریم کے ساتھ ناشکری کرنا بڑا جرم ہے. اتنا کرم اللہ تعالیٰ کا ہے پھر بھی آدمی اللہ تعالیٰ سے معاملہ صحیح نہیں کرتا. قتل الانسان ما اکفرہ، اللہ کہتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ، کہ ناش ہو اس انسان کا کس قدر نا شکرہ ہے، کس قدر نا قدرہ ہے کہ میں کیا معاملہ کر رہا ہوں اور یہ کیا معاملہ کر رہا ہے. لیکن قرآن کون پڑھے؟ مسلمان قرآن تو پڑھتے نہیں، اور پڑھتے تو سمجھتے نہیں. یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے کہ اللہ کی شان پہچاننے کے لیے، اللہ کی طرف سے آنے والی ذمہ داریوں کو پہچاننے کے لیے اللہ نے کتاب اتاری ہے. اس کتاب کو کہا گیا کہ یہ کتاب یہ
کس کا رہبر ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن رہبر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رہبر ہے. اس میں یہ باتیں ہیں، قدرت کو سمجھایا ہے، نعمتوں کو سمجھایا ہے، ذمہ داریوں کو سمجھایا ہے کہ میری قدرت بھی دیکھو کہ میں نے کیا کیا چیزیں بنائی ہے اور میں اپنی قدرت سے کیا کیا چیزیں بنا رہا ہوں. قدرت کو پہچاننے سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے کہ اللہ نے کیا ہے، اللہ نے کیا ہے. آج کل کی بناوٹ کی چیزوں کو لوگ دیکھتے ہیں، بجنے کہ اللہ نے کیا کیا ہے وہ نہیں دیکھتے. تمہاری جانوں میں کتنی بڑی طاقت اللہ نے لگائی ہے اور کتنی بڑی نعمت تمہیں دی ہے. کہ آنکھ کی چھوٹی سی پتلی ہے پوری دنیا کو دیکھتی ہے. جی ہاں، چھوٹا سا بھیجا ہے اندر، وہ کتنے مسائل کو سمجھتا ہے دماغ سے. تو بڑی بڑی نعمتیں وفی انفسکم افلا تبصرون، میری نعمتوں کے اثرات تمہاری ذاتوں میں ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو. تو اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اس کی نعمتوں کا تذکرہ، اس کی نعمتوں کو دیکھنا، اس کی قدرت کو دیکھنا کہ اس نے اپنے کرم سے یہ شادی بنائی ہے تاکہ اللہ سے ہمارا تعلق صحیح پیدا ہو جائے. وہی زندگی کامیاب ہے کہ جس میں اللہ سے تعلق صحیح پیدا ہو جائے. وہ یہ کرنا ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق صحیح ہو جائے. اسی کے لیے دنیا بنائی گئی ہے، اسی کے لیے نبی بھیجے گئے کہ انسانوں کا تعلق دنیا میں اللہ سے صحیح ہو جائے. کہ انسانوں کا اللہ سے کیا تعلق ہے؟ کوئی رشتہ داری تو ہے نہیں، خاندان نہیں ہے اللہ کا. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ اللہ نے کسی کو جنا، نہ اللہ جنا گیا ہے، نہ اس کا کوئی خاندان ہے، وہ اکیلا ہے. اپنی شان صفات قدرت کے ساتھ، اپنی عطاؤں کے ساتھ، اپنے انعامات کے ساتھ اکیلا ہے. وہ انعام کرنے والا ہے، وہی بدلہ لینے والا ہے. ہاں، اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اپنی شان میں وہ اکیلا ہے اور کہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. یہ تعارف کرایا واللہ رؤوف بالعباد کہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. دوسرا تعارف یہ کرایا وما انا بظلام للعبید، میں بندوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا ہوں. میں اپنے بندوں پر بالکل ظلمگار نہیں ہوں. تو پھر کیا ہے کہ میں بندوں پر مہربان ہوں، رافت اور رحمت. بندوں کے ساتھ میری طرف سے بندوں کے ساتھ کہ رافت ہے، رحمت ہے. اپنی رافت سے ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ان کی تکلیفیں دور کرتے ہیں. ہاں، اور رحمت سے ان کو نعمتیں دیتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. اس اللہ سے تعلق جوڑنے کا نام تبلیغ، کہ وہ ہماری ہر ضرورت پوری کرتا ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس کی اطاعت پر لانا ہے کہ زندگی اطاعت پر آ جائے. یہ بڑی مایا ہے. سارے انعامات جو ہوں گے اللہ کے وہ اطاعت پر ملیں گے. اس لیے زندگی اطاعت والی بنانی ہے. اور زندگی اطاعت والی بنانے میں مال کو، جان کو امانت سمجھنا ہوگا کہ جو مال مجھ کو ملا ہے، جو اسباب مجھ کو اللہ نے دیے ہیں، جو صلاحیتیں میرے پاس ہے، وہ ساری کی ساری اللہ کی امانتیں ہیں، میری نہیں ہے. میری نہیں ہے، وہ نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے. مال، اولاد اور دوسری جو چیزیں اللہ نے دی ہے، بدن کے اعضاء، حصہ، تندرستی، فرصت، یہ سب کہ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ کی امانتیں بھی ہیں. ہاں، ایمان کا یہ تقاضا ہے، ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہر نعمت کو اللہ کی طرف سے سمجھے اور کوئی دینے والا نہیں ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ. یاد رکھو جو نعمت تمہیں پہنچی ہے یا پہنچے گی وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہوگی اور کسی کی طرف سے نہیں ہوگی. ہاں، اللہ کے امر سے آئے گی، اللہ کے فیصلے سے وہ آئے گی اور کوئی نہیں دے سکتا. اللہ نہ دے تو کوئی نہیں دے گا، اللہ دے تو کوئی نہیں روکے گا.
وہ اپنے دینے لینے میں اکیلا ہے. اس نے کہا جو نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور ایمان کی روشنی میں ہر نعمت وہ اللہ کی امانت ہے. ہاں یہ بھی سمجھنا ہے کہ وہ نعمتیں اللہ کی امانتیں ہیں. عام طور پر نعمتوں کو ہر آدمی چاہتا ہے کہ نعمتیں آوے نعمتیں آوے نعمتیں آوے. کیوں کہ وہ نعمت سے ضرورتیں پوری ہوتی ہے، راحتیں ملتی ہیں، خواہشیں پوری ہوتی ہیں. نعمت کا یہ خاصہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب بات کہتے تھے. ہاں ایک عجیب بات کہتے تھے، یہ ان کی ایمانی بصیرت کی بات ہے. وہ کیا کہتے تھے معلوم ہے؟ وہ یہ فرماتے تھے حیات الصحابہ پڑھو تو صحابہ کے آثار ملیں گے، ان کے اقوال ملیں گے، ان کی حیات کے واقعات ملیں گے، ان کے کاموں کی ترتیبیں ملے گی. کون پڑھے؟ مسلمان گئے تو فرصت نہیں ہے. انہوں نے یہ بات کہی ہے نعمتوں کے بارے میں، ورنہ تو ہر آدمی نعمت کا ہے. نعمت کے بارے میں وہ یہ فرماتے تھے کہ احتفظ نفسك من النعمة احتفاظك من المعصية. احتفظ نعمتك من النعمة احتفظ نفسك من النعمة احتفاظك من المعصية. کہ اپنی ذات کو نعمت سے ایسے بچانا جیسے اپنی ذات کو گناہ سے بچاتے ہو. یہ کہا مطلب نعمت کا تو ہر آدمی دل چاہتا ہے کہ ہم کو نعمتیں ملے. ان کی زندگی میں کوئی بات پیدا ہوئی تھی، اپنے آپ کو دین کا پابند کرنے کی وجہ سے، نبی کے طریقوں کا پابند کرنے کی وجہ سے. لانون میں یہ باتیں پیدا، وہ کہہ رہے تھے کہ نعمتوں سے اپنے آپ کو ایسا بچانا جیسے کہ گناہوں سے بچاتے ہو. اور نہ نعمت کا ہر آدمی دل دادا ہے، جتنی بھی نعمتیں لو کم ہے. کہ نعمت سے بھی بچو جیسے گناہوں سے بچتے ہو. کہ نعمتوں کے عادی ہو گئے، نعمتوں کے عادی ہو گئے، اب آگے گاڑی نہیں چل رہی ہے کیونکہ نعمتوں کے عادی ہے اور نعمتیں ہیں نہیں. یہاں ہے تو اس کے زیادہ کرنے کی فکر ہے کیونکہ اس کے عادی بنے ہوئے ہیں. تو اب وہ دین میں کیسے ترقی کرے گا؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ رہبری کہتے تھے کہ خبردار خبردار عیش پرستی نہ کرو، عیش پرستی میں زندگی نہ گزارو. ایاک والتنعم، ایاک والتنعم. کہ خبردار خبردار عیش پرستی میں زندگی نہ گزارو. کیوں؟ فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین. جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے پرستار اور وفادار بندے ہوتے ہیں، وہ عیش پرست نہیں ہوتے، وہ حق پرست ہوتے ہیں. وہ حق پر رہتے ہیں، حق کی تابعداری کرتے ہیں، حق کی خدمت کرتے ہیں، حق کی نصرت کرتے ہیں. ورنہ جب نعمتیں بڑھ جائے گی تو پھر ادھر سے کوتاہی ہوگی کہ اب نعمتوں کے بڑھانے میں. اس لیے وہ فرماتے تھے کہ نعمتوں سے بھی اپنے آپ کو ایسا بچاؤ جیسے گناہوں سے بچاتے. اللہ نے بے شک نعمتیں ہمارے لیے ہی پیدا کی ہے، لیکن نعمتوں کے ذریعے سے عیش پرست بننا اس کی اجازت نہیں ہے کہ نعمتوں کے ذریعے عیش پرست بنو، اس کے عادی بنو. کہ نا، اس کے عادی نہیں بننا ہے. حضرت عمر اپنے آدمیوں سے بھی کہتے تھے، ہم سے بھی کہتے تھے کہ موٹے چھوٹے رہو، سیدھے سادے رہو، عیش کے عادی نہ بنو. اس لیے کہ نعمتیں سدا رہتی نہیں ہے، ابھی نعمتیں ہیں پھر ہاتھ سے چلی جائے گی، اور عیش کے عادی ہو گئے تو اب پریشان ہو جائے گی. اس نے کہا سیدھے سادے رہو. ایک شوشنو فإن النعمت لا تدوم، یہ ان کا جملہ ہے. ایک شوشنو کہ سیدھے سادے رہو، موٹے سوکھے رہو، نعمتوں کے عادی نہ بنو. اس لیے کہ نعمتیں سدا رہتی نہیں ہے، وہ تو آنی جانی چیز ہے. تو دین کے لیے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کہ نعمتوں کا عادی نہ بناؤ. تو کس کا عادی بناؤ؟ تو حضرت عمر فرماتے تھے اپنے آپ کو خیر کا عادی بناؤ.
جب جماعتیں روانہ ہوتی تھی اور ساتھی لے کر جاتے تھے تو فرماتے تھے دیکھو یہ تمہارے ساتھ جا رہے ہیں، سعد بن وقاص سے فرمایا یہ تمہارے ساتھ جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا کہ اللہ کا راستہ ہے، خیر کا راستہ ہے، بہترین امت ہے خیر امت، تو خیر امت خیر کی عادی بنے۔ یہ کہا سعد بن وقاص سے کہ وہ لے کے جا رہے تھے بڑا ان کا مجمع ان کے ساتھ بڑی جماعت، یہ تمہارے ساتھ جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، ان کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ۔ یہ دعوت ہے ہماری، بجائے عیش کا عادی بننے کے کہ خیر کے کاموں کا عادی بنے۔ جی ہاں، عیش کا عادی بننا تو ہر جانور بھی بن سکتا ہے، کھانے پینے کا، راحت کا، کہ وہ ٹھیک ہے، وہ دنیا کی حد تک ہے، اصل کہ خیر کا عادی بنے۔ دعوت میں یہ ہے کہ بہترین امت ہے، خیر امت ہے، وہ خیر کے عادی بنے، کہ ان کو اپنے ایمان سے محبت ہو جاوے۔ ہاں، ایمان کی محنت کرتے کرتے اور اللہ کی اطاعت کرتے کرتے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے ایمان سے محبت ہو جاوے کہ میرا ایمان ہے، میرا دین ہے۔ مثلاً دعا ہے اللہم حبب الینا الایمان، یا اللہ ایمان کی مجھے محبت ہے، جیسے مال کی محبت ہوتی ہے، اولاد کی محبت ہوتی ہے، دنیا کے دولے اسباب کی محبت ہوتی ہے، ایسے ہی ایمان کی محبت۔ جب ایمان کی محبت ہوگی تو ایمان کی ترقی کی فکر بھی ہوگی۔ جسی کی محبت ہوتی ہے اس کی ترقی کی فکر ہوتی ہے کہ اولاد بھی زیادہ ہو، مال بھی زیادہ ہو، مرتبہ بھی بڑھتا رہے، مال بھی بڑھتا رہے، کیونکہ ان چیزوں سے محبت ہے تو اس کی ترقی کی فکر ہوتی ہے۔ ایمان سے محبت ہوگی تو پھر ایمان کی ترقی کی بھی فکر ہوگی۔ اس لیے کہا اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، کہ اللہ ایمان کی محبت ہے اور ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے۔ زینت جو ہے وہ ترقی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ترقی زینت کی وجہ سے اور زینت کی وجہ سے ترقی، تو کہ ہمارے ایمان میں زینت پیدا کر دے تاکہ ایمان میں ہم ترقی کریں اور ایمان سے اللہ کو اور اس کے شان صفات کو پہچانے اور اس کے دین کو سمجھیں۔ ہاں، یہ اصلی سمجھ جو ہے وہ دین کی سمجھ ہے، اصلی سمجھ کہ کون سمجھدار ہے، تو جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے گا اس کو اللہ اپنے دین کی سمجھ دے گا۔ یہ اس لیے اللہ سے بھلائی مانگے کہ اللہ تو بھلائی کا ارادہ کر تاکہ ہم کو دین کی سمجھ ملے۔ دین کی سمجھ کی کیا علامت ہے کہ مجھ کو دین کی سمجھ مل گئی، اس کی کیا علامت ہے کہ دین کی سمجھ کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر آخرت کی فکر آ جائے، وہی سمجھدار ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ سمجھدار آدمی وہ ہے، باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں کا پابند کرے، وہ ہے باہوش سمجھدار، صحیح سمجھ والا، اور موت کے بعد جو کام آنے والا ہے وہ عمل آج کر لے۔ کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل آئے گی، کل کیا پل کی خبر نہیں ہے، ہمارے اردو میں کہتے ہیں پل کی خبر نہیں ہے، کل کی بات تو الگ ہے، اس لیے آج کی آج خبر ہے۔ یہ دین پر عمل کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ دین کے کام کو پیچھے نہ ڈالیں کہ بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، یہ بات منع ہے۔ اس کو تصویف کہتے ہیں عربی میں، تصویف کا معنی یہ ہے کہ آج نہیں کل کریں گے، ابھی نہیں رمضان کے بعد کریں گے، ابھی نہیں بچوں کی شادی کے بعد کریں گے۔ یہ مرحلے آتے ہیں کہ کام کو پیچھے ڈالے، اس کو تصویف مت کرو، بلکہ اللہ کے کام کو اور دین کے کام کو آگے رکھو۔ امت میں اس وقت تک بھلائی رہے گی جب تک کہ وہ دین کے کاموں کو دنیا کے کاموں پر آگے کریں گے، اور جب وہ دین کے کاموں کو دنیا کے کاموں کے پیچھے کر کے دنیا کو آگے کریں گے پھر ان میں کوئی بھلائی نہیں ہوگی۔ یہ لکھا ہوا ہے
یہ کی دعوت ہے کہ اپنے دین کے کاموں کو آگے کرو، دین آگے رہے، دین رہبری کرے۔ دین رہبری نہیں کرے گا، دین پیچھے جائے تو پھر دنیا رہبری کرے گی، اور دنیا رہبری کر کے دھوکے میں ڈالے گی۔ دنیا کا کام ہی دھوکہ دینا ہے۔ کمل حیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا کی زندگی کیا کہ دھوکے کا سامان ہے۔ دھوکے کا سامان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دھوکے کا سامان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ دھوکے کا سامان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باقی کو چھوڑ کر پانی میں لگ جانا، پانی کی وجہ سے باقی کو چھوڑ دینا، یہ دھوکا۔ کیا آخرت باقی رہنے والی ہے؟ ایک ایک چیز آخرت کی باقی رہے گی، اور دنیا کی ایک چیز فنا ہوگی۔ تو فنا ہونے والی کی تو فکر کی، اور باقی رہنے والی کی فکر نہیں کی، یہ دھوکے میں گیا۔ یہ جو باقی رہنے والی ہے وہ ہاتھ نہیں آئے گی، اور جو فنا ہونے والی وہ تو خود ہی فنا ہو جائے گی۔ تو اب یہ نہتا ہو گیا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اسی کا یہ دھوکے کا سامان ہے۔ تو ایمان کی روشنی جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو وہ آدمی دنیا کے دھوکے اس کو کھلتے ہیں کہ بھائی یہ دھوکے کی بات ہے، یہ کھوٹ کی بات ہے، یہ نفے کی بات ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ دین کے کام کو آگے کرو، دنیا کے کام کو اس کے پیچھے کرو۔ دین آگے ہوگا تو دنیا کے کام کی رہبری کرے گا، ہاں، کیونکہ دین ہی آگے ہے، دین ہی رہبر ہے۔ تو دین کہے گا کہ اللہ کے یقین کے ساتھ کام کرو، اللہ کے حکم کے ساتھ کام کرو، اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ کام کرو، اللہ کے نافرمانی سے بچتے ہوئے کام کرو، یہ دین کہے گا۔ کیوں کہ دین آگے ہے، دین رہبری کرے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی رہبری کرے گا، اللہ کے اطاعت پر۔ اس لیے دین کو آگے کرنے کا حکم ہے کہ دین کے لیے سبقت کرو، دین کے لیے آگے بڑھو، اور اپنی جان مال کو اللہ کی امانت سمجھو۔ یہ دعوت ہے کہ جو جان مال اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے وہ اللہ کی امانتیں ہیں۔ اور یہ امانتیں کیوں دی ہے؟ کہ دو وجہ سے دی ہے، دو وجہ سے دی ہے۔ ایک تو یہ ساری امانتیں جو نعمتیں ہیں امتحان کے لیے دی ہے کہ کون اس میں لگ کر اللہ کو یاد رکھتا ہے، کون اس میں لگ کر اللہ کو بھولتا ہے۔ یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے۔ اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے ایمان اور یقین کی ضرورت ہے۔ جتنا ایمان یقین بنے گا اتنا آدمی اس امتحان میں کامیاب ہوگا۔ اگر ایمان یقین میں کمزوری ہے تو یہ فیل ہو جائے گا، اس کے اپنے تقاضے غالب آ جائیں گے اور دین کے تقاضے پیچھے ہو جائیں گے۔ اور اندر یقین ہے، خدا کا خوف ہے، آخرت کی فکر ہے، تو وہ دین کے تقاضے کو آگے رکھے گا، وہ دنیا کے تقاضے کو پیچھے کرے گا۔ یہی حکم ہے، دنیا کے چھوڑنے کا ہم کو حکم نہیں دیا ہے کہ دنیا چھوڑ دو، مسجد میں بیٹھ جاؤ، کہ نا، دنیا کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں یہ حکم نہیں ہے کہ دنیا چھوڑو، بچے بیوی کچھ نہیں کہنا، ایسا نہیں ہے۔ بچے بیوی کے بھی احکام دیے ہیں، گھروں کے بھی احکام دیے ہیں، سب چیزوں کا احکام دیے ہیں۔ اگر چھوڑنا نہ ہوتا تو اس سے حکم کیوں دیتے؟ اس لیے چھوڑانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اسباب میں احکام کو جاری کرنا ہے۔ اسباب میں احکام کو جاری کرو تاکہ اسباب دین بن جائے۔ دیکھو، جو سبب ملے اس سبب کا حکم، اس کو علم و ذکر کہتے ہیں۔ علم و ذکر کا یہ تقاضا ہے کہ جو سبب ملے اس سبب کا حکم دیکھو کہ اس سبب کا کیا حکم ہے، حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ جیسے دنیا میں کوئی کاروبار کرو کہ لائسنس لو، لائسنس لے کر کرو، لائسنس لے کر کرو گے تو اسباب کے استعمال میں گنہگار نہیں بنو گے۔ اپنے اسباب کو بغیر لائسنس کے استعمال کرو گے تو حکومت تمہیں گنہگار قرار دے گی۔ یہ بندوق رکھی ہے، کیوں کہ میں بڑا زمیندار ہوں، بڑا کاروبار ہے، تو میری حفاظت کے لیے بندوق، کہ ٹھیک ہے بندوق رکھو، اپنی حفاظت کے لیے بندوق رکھو، لیکن بندوق کا لائسنس لو۔ گاڑی ہے کہ ضرور چلاؤ،
لیکن گاڑی کا لائسنس لو، یہ دستور ہے، یہ دستور ہے دنیا میں۔ لائسنس لو، لائسنس مل جائے گا، لائسنس مل جائے گا، پورے عالم کے حساب سے لائسنس ملے گا، مل جائے گا، راستہ ہے۔ اور بغیر لائسنس کے کرو گے تو کہ بے گناہ ہوگا۔ تو لائسنس کیا لو مطلب ہے کہ تمہاری کہ حکومت کے قانون کی رعایت سے زندگی ملک میں گزارو، حکومت کے قانون کے راستے سے ملک میں زندگی گزارو، تو یہ ملک کا اور حکومت کا گنہگار نہیں ہوگا۔ اللہ کا بھی یہ حکم ہے کہ اپنے اسباب میں اللہ کے حکموں کی رعایت کے ساتھ زندگی گزارو۔ جتنے اسباب ہیں اتنے احکام بھی ہیں، جتنے اسباب ہیں اتنے احکام بھی ہیں۔ اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے۔ دین نہیں سیکھے گا تو وہ اس کے سامنے اللہ کے احکام ہی نہیں ہے، اپنی مرضی سے گزارا کرے گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے کہ دین سیکھے گا تو حق ادا کرے گا، دین نہیں سیکھے گا تو حق ادا نہیں کرے گا، حق مرے گا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی اور فرمایا سنو، دنیا کے لوگ اپنے اسباب کے لحاظ سے 4 قسم کے ہیں۔ دنیا کے لوگ اپنے اسباب کے لحاظ سے 4 قسم کے ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جن کو اللہ نے دنیا کے اسباب دیے، مال، اولاد اور جو دنیا کے اسباب کہلاتے ہیں، تندرستی، وہ دیا، اور ان اسباب کے ساتھ انہوں نے دین بھی لیا ہے۔ جیسے دنیا کے اسباب لیے ہیں، دین بھی لیا ہے۔ دین لینا ضروری ہے۔ تو یہ قسم جو ہے کہ دنیا کے اسباب بھی لیے اور دین بھی سیکھا، دین بھی لیا، تو ان کا رویہ یہ ہوگا کہ وہ اسباب میں ایسی زندگی گزاریں گے کہ ایک طرف وہ اللہ کا حق بھی ادا کریں گے اور ایک طرف اللہ کے مخلوق اور بندوں کا حق بھی ادا کریں گے۔ یہ پہلی قسم ہے جن کو اللہ نے دنیا کے اسباب دیے اور انہوں نے دین بھی اپنی زندگی میں اتارا، دین سیکھا۔ دین سیکھنے کی وجہ سے اور دین ہونے کی وجہ سے انہوں نے دنیا کے اسباب میں حقوق کی ادائیگی کی فکر کی کہ یہ اللہ کا حق ہے۔ پھر جن کے جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہوتے ہیں، جتنے تعلقات اتنے حقوق۔ یہ ہمارا دین ہے کہ ہمارے دین میں یہ بات ہے کہ جتنے تعلقات اتنے حقوق۔ پہلا تعلق اللہ کا ہوتا ہے، سب سے اللہ انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں۔ تو پہلا حق کس کا؟ اللہ کا۔ پہلا حق اللہ کا، وہ ادا کیا جائے گا۔ اس علم میں یہ بات ہے کہ دین سیکھا ہے، دین لیا ہے، تو یہ پہلے سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرے گا۔ اللہ پر صحیح ایمان، اللہ پر صحیح یقین، اللہ کے ساتھ صحیح گمان اور اللہ کی اطاعت، یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے ساتھ یقین رکھو کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، کوئی کچھ کر نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ کے ساتھ صحیح یقین، صحیح گمان۔ حدیثوں میں ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو، اللہ سے اچھا گمان رکھو، اللہ سے اچھی امیدیں رکھو، اللہ کی بشارتیں سنو۔ اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے، اپنے انعامات کی خبر دیتا ہے۔ اللہ کے انعامات سوچو، اللہ کے انعامات کو دیکھو، اللہ سے اچھا گمان رکھو تاکہ اطاعت میں قوت آوے، کیونکہ اطاعت مطلوب ہے۔ تو یہ بات سکھائی ہم کو تاکہ جو حق ہم پر اللہ تعالیٰ کے آئے ہیں وہ ادا کیے جائیں گے۔ تو پہلی قسم وہ کہ جن کو اللہ نے دنیا کے اسباب دیے اور انہوں نے اللہ کا دین بھی اپنی زندگی میں حاصل کیا۔ وہ دین حاصل ہونے کی وجہ سے وہ اپنے اسباب میں حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارتے، اپنا بھی حق اور جن کے تعلقات ہیں اتنا حقوق۔ فرمایا یہ قسم دنیا میں بہترین قسم ہے کہ وہ اللہ کو بھی پہچانتے ہیں اور حقوق کو بھی پہچانتے ہیں کہ دنیا دار الحقوق ہے اور آخرت دار الاجور ہے۔
ہمارے اندر صرف عبادت نہیں ہے کہ خالی عبادت کرو، نہیں، عبادت تو ہے، وہ تو اللہ کا حق ہے، وہ تو بڑا حق ہے، اس کے علاوہ جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو خاص طور سے یہ حکم دیا ہے کہ انصاف سے زندگی گزارو، کہ انصاف ہوگا تو حق ادا ہوگا، ظلم ہوگا تو انصاف، ظلم ہوگا تو حق ادا نہیں ہوگا۔ کونوا قوامین بالقسط، کہ تمہاری زندگی کیسے ہو کہ انصاف کے ساتھ پورے قائم رہو تاکہ حقوق ادا ہو جائے۔ تو کیا پہلی قسم کہ انہوں نے دین بھی لیا، دین بھی سیکھا، اور اللہ نے ان کو دنیا کے مال متاع اسباب بھی دیے، دین کی روشنی میں وہ اپنے مال متاع میں ایسی زندگی گزارتے ہیں، ایک طرف وہ اللہ کا حق بھی ادا کر رہے ہیں کہ مال کی زکوٰۃ اور مال میں جتنے حقوق آتے ہیں اللہ کے، وہ عبادت ہو، لین دین میں ہو، حقوق ہوتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں، بندوں کے حقوق ادا کرتے۔ فرمایا دنیا میں یہ قسم بہترین قسم ہے، ایک طرف وہ اللہ کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، مخلوق کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، اور یہ نعمت ان کو دین سیکھنے کی وجہ سے ملی ہے۔ تو دین سیکھنے کی اہمیت بتائیے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ ان کو اللہ نے دنیا کے اسباب زیادہ نہیں دیے، یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے اسباب کو تقسیم کیا ہے۔ ہاں، دنیا قیامت تک رہے گی اور اس میں عمر کو تقسیم کیا ہے، ہاں، کسی کو کم عمر دی، کسی کو زیادہ عمر دی، اس طرح ہر ایک اپنی اپنی عمر قیامت تک کے زمانے تک میں ختم کر کے چلے جائیں گے، تو عمریں بھی تقسیم ہوئی ہے، کم زیادہ، اس طرح ان کی روزی بھی تقسیم ہوئی ہے، مال کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ تو دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کو اللہ نے دنیا تھوڑی دی ہے، اسباب زیادہ نہیں دی ہے، لیکن ان کے پاس دین ہے۔ کبھی دنیا تھوڑی ہوتی ہے تو گھبرانا نہیں چاہیے اور مالداری کی ہوس میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ قناعت کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے، الحمدللہ۔ حکم ہے کہ بجائے حرص کرنے کی قناعت کرو، حیات، یہ ہمارے فضائل صدقات اس کے آخر میں یہ باتیں ہیں کہ حرص، دنیا کی حرص نہ کرے، جو اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت کرے۔ تو اللہ نے دنیا کے اسباب تھوڑے دیے ہیں لیکن اس کے بعد دین ہے، تو وہ اس کی تمنا یہ ہے کہ اگر اللہ مجھے زیادہ اسباب دے گا تو میں بھی ایسی زندگی گزاروں گا جیسے وہ گزار رہا ہے، کہ اللہ کا حق بھی دیکھ رہا ہے، مخلوق کا حق بھی دیکھ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ دونوں بھی ثواب اور فضیلت میں برابر ہے، چاہے اس بات دنیا تھوڑی ہے لیکن اپنے دین کی وجہ سے وہ یہ فضیلت کما رہا ہے۔ یہ اصل تو اپنی دنیا سے آخرت بنانی ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے جن کو دنیا خوب ملی ہے اور دین ان کے پاس ہے نہیں، دین ان کے پاس ہے نہیں، دنیا خوب ملی ہے، وہ خوش ہے کہ ہمارے پاس دنیا ہے، اور دین نہ ہونے کی وجہ سے ان کا سارا استعمال اپنے خواہشوں پر ہو رہا ہے، سارا استعمال اپنی منچائی پر ہو رہا ہے۔ فرمایا یہ دنیا میں بدترین قسم ہے کہ ان کی ساری صلاحیتیں اپنی خواہشوں پر جا رہی ہے، جانور کی طرح۔ فرمایا یہ بدترین قسم ہے۔ چوتھی قسم کہ جن کو نہ دنیا کے اسباب ملے اور نہ دین لیا، ہاں، یہ چوتھی قسم، دین بھی نہیں لیا اور دنیا کے اسباب بھی قدرت نے نہیں لیا، تو اب ان کے اندر ہوس یہ ہے کہ اگر مجھ کو دنیا کے اسباب ملے تو میں ایسی زندگی گزاروں جیسے یہ گزار رہا ہے اپنے عیش میں، کہ یہ دونوں اپنی بربادی میں برابر ہیں، ان کی نیت بھی یہی ہے اور ان کا طریقہ اور وتیرہ بھی یہی ہے، یہ دونوں برابر ہے۔ تو دنیا کے اسباب کے لحاظ سے 4 قسم بنائی، ایک چارٹ بنایا، چارٹ، تاکہ ہر مسلمان اس چارٹ میں اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کس خانے میں ہوں، اس چارٹ رکھے، بہترین خانے میں ہوں کہ بدترین خانے میں ہوں۔ یہ نبی ہوتے ہیں، ماں باپ ذرا بچوں کو سمجھاتے ہیں، ایک مہربان باپ ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے، کام کی باتیں بتاتا ہے۔ میری اپنی باتیں پہلے زمانے میں، اب تو خیر ہر جگہ گھڑی ہو گئی، پہلے دیواروں میں وہ بڑے بڑے گھنٹے ہوتے تھے، تو مجھے گھڑی دیکھنا نہ آئے دیوار، تو میرے ابا نے مجھ کو گھڑی دیکھنا سکھایا کہ گھڑی اس طرح دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، اس کے 2 سوئیاں ہیں، ایک سوئی کا یہ کام ہے، دوسری سوئی کا یہ کام ہے۔ تو باپ اپنے اولاد کو سکھاتا ہے، ایسے ہی نبی کہ نبی باپ کی
طرح سے. حضور فرماتے ہیں میں تمہارے لیے باپ کی طرح سے ہوں, اور ان کی بیویاں ہماری مائیں ہیں, امہات المومنین. یہ ہمارے تعلقات بتائے ہیں. تو یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے سکھا رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے ایک قائم مقام ایسا ہوں جیسے باپ ہوتا ہے. انا لکم مثل الوالد. ہاں یہ فرمایا میں تمہارے لیے بمنزلہ ایک باپ کے ہوں, کہ باپ کی یہ ذمہ داری ہو یا باپ کی شفقت ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو آگاہ کرے, نقصان سے اور نفع کے راستے پر ڈالے تاکہ نفع کمائے اور نقصان سے آگاہ رہے. تو کہ میں انا لکم مثل الوالد, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے. اللہ نے ہم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر کے احسان کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت ہے, لیکن ہمارے لیے خصوصی بات کہی ہے اللہ نے کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے, بغیر مانگے ایک بڑی چیز دی ہے. وہ کیا دیا ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے رسول بھیجا, کہ ہمارے رہبر ہیں, ہمارے رہبر ہیں, ہمارے خیر خواہ ہیں, ہماری دنیا آخرت کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری امت کی دنیا آخرت بہتر سے بہتر ہو جائے. یہ پیچھے نہ رہے, یہ دنیا کے دھوکے میں نہ رہے, دنیا کو دنیا سمجھے اور دین کو دین سمجھے, آخرت کو آخرت سمجھے. اس کے لیے دین کی سمجھ دی ہے ایسے ایسے مثالیں دے کر کے. اس لیے میرے بھائیوں, اصل زندگی وہ تو دینی زندگی ہے. اصل تو دین ہے زندگی میں, جو طریقے ہیں دین کے وہ اصل ہے, اور قیام کے لحاظ سے اصل آخرت ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگی, وغیرہ قیام ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ, اے اللہ کوئی زندگی نہیں سوائے آخرت کی زندگی کی کہ وہ باقی رہے گی. اس لیے اصل زندگی آخرت کی ہے, اور اصل مقصد دین ہے کہ اپنے دین سے اپنی دنیا میں آخرت بناؤ. یہ دعوت ہے. وابتغی فیما آتاک اللہ دار الآخرہ, اللہ نے تجھ کو جو دنیا دی ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. یہ بات قارون سے کہی گئی تھی کیونکہ اللہ نے اس کو بہت دنیا دی تھی, بہت مال دیا تھا, تو اس کو یہ دعوت دی ہے, یہ رہبری کی ہے کہ تو اپنی دنیا سے آخرت بنا. پھر یہ بات اللہ نے ہمارے لیے اپنے کلام میں اتاری. اس کو تو یہ رہبری دی تھی اور ساری دنیا کے مالداروں کو سمجھانے کے لیے, پھر یہ اللہ نے اپنے کلام میں اتارا. قارون والی بات کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ, جو دنیا جس کو ملی ہے وہ اپنی دنیا سے آخرت بناوے. دنیا سے دنیا نہ بنانے والا نادان ہے. حدیثوں میں ہے کہ دنیا سے دنیا بنانے والا نادان ہے, کہ پانی سے پانی بنا رہا ہے, اور دنیا سے آخرت بنانے والا سمجھدار ہے کہ پانی سے باقی بنا رہا ہے. یہ دنیا پانی ہے لیکن اس کی وجہ سے ایک باقی رہنے والی چیز بنا رہا ہے, یہ سمجھدار ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, یہ سمجھدار وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے, یعنی اپنے آپ کو اللہ کے رضا والے کاموں میں لگاوے. کہ اللہ کس بات سے راضی ہے, کہ اللہ تو دین سے راضی ہے, بے دینی سے راضی نہیں ہے. بے دینی سے راضی نہیں ہے, اور بے دینی سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوگا. چاہے حاکم ہو, چاہے تاجر ہو, چاہے زمیندار ہو, چاہے عہدہ, بے دینی سے کوئی کامیاب نہیں ہوگا. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, دین اسلام کے علاوہ اور کوئی طریقہ لے کر آئے گا, اللہ فرما ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے, ہرگز پسند نہیں کریں گے, اور وہ ہمیشہ کے نقصان میں اتر گیا. کیوں کہ بات دین نہیں ہے. اس لیے کامیابی کا اصل راستہ جو ہم کو دیا ہے وہ ہمارا دین ہے. اس دین کو پہلے تو اپنی زندگی میں اتارنے کی ذمہ داری ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ دوائیں اندر اترے گی تو فائدہ ہوگا. آنکھ کی دوا آنکھ میں جاوے تو آنکھ کو فائدہ ہوگا, کان کی دوا کان میں جاوے تو کان کو فائدہ ہوگا, پیٹ کی دوا پیٹ میں جاوے تو پیٹ میں فائدہ ہوگا. کہ دوا تو اندر اتارنے کے لیے, کہ اندر اترے کہ فائدہ, نہیں تو فائدہ نہیں ہے. ایسے 3 زندگیوں میں آوے, کیا دلوں میں یقین بنے,
دلوں میں خدا کا خوف بنے. وَإِنِّي لَأَخْشَاكُمْ وَأَتْقَاكُمْ، اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں. اللہ سے خشیت اور خوف اللہ کی تابعداری پر لے جاوے، تقوی اور خدا کا خوف اللہ کی نافرمانی سے بچاوے. یہ دونوں باتیں صحیح محنت سے حاصل ہوتی ہے. ہمیں تبلیغ میں کیا ملا کہ الحمدللہ یقین ملا آخرت کا، اللہ کا، اور خدا کا خوف ملا. اب خدا کے خوف کی وجہ سے اب حکموں کو نہیں توڑے گا، طریقے کو نہیں چھوڑے گا کیونکہ ڈر رہا ہے اور یقین ہے کہ ایک وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ آئے گا، موت پر ساری باتیں ظاہر ہوں گے. تو یقین اطاعت پر جماتا ہے اور تقوی نافرمانی سے بچاتا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ بشارت ہے کہ یہ شہروں میں بستیوں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان اور تقوی والی بنائے، یعنی ایک طرف یقین پیدا کرے، دوسری طرف خدا کا خوف پیدا کرے. تو پھر کیا ہوگا کہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم ان پر زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. بدلہ تو بعد میں ملے گا، پہلے برکتیں ملے گی. ایمان کی تاثیر ہے کہ ایمان آتا ہے تو ایمان کی برکتیں آتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت سے برکتیں شروع ہو گئی تھی. ابھی آپ نے کام نہیں شروع کیا اپنی دعوت کا، تعلیم کا، آپ کے وجود سے ہی برکت شروع ہو گئی. مولانا جی ایسا فرماتے تھے جس نبی کے پیدا ہوتے ہی برکتیں شروع ہو گئی بھلے آدمی ہو، اگر اس نبی کا کام کرو گے تو کتنی برکت ہوگی. ابھی تو وہ پیدا ہوئے انہوں نے کام نہیں کیا، برکتیں شروع ہو گئی، تنگیاں ختم ہو گئی. ہاں کیوں کہ نبی رحمت وجود میں آیا. تو جس نبی کے پیدا ہوتے ہی جب برکتیں شروع ہو گئی ہے تو اگر اس نبی کا کام کرو گے تو کتنی برکت ہوگی، کتنی خیر ہوگی. اور اگر نبی کا کام نہیں ہوا تو پھر کوئی خیر ہی نہیں ہے، پھر کوئی خیر نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو اس محنت کا تقاضا یہی ہے کہ ہماری زندگی کہ اللہ کی اطاعت والی بنے اور جان کو، مال کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی نعمت بھی سمجھنا ہے، اللہ کی امانت بھی سمجھنا ہے. کہ جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے وہ نعمت ہے بے شک، لیکن وہ امانت بھی ہے. اور وہ امانتیں اس لیے سونپی ہے کہ امانت کے ذریعے سے حقوق ادا کر کے پھر ہم سے ملو. اللہ کہتے ہیں یہ چیزیں تم کو امانت دی ہے، فلاں فلاں حق ہے، یہ حق ادا کر کے پھر ہم سے ملنا، پھر ہم اس حق کا بدلہ دیں گے تم کو. اور وہ بہترین بدلہ ہوگا، بہترین بدلہ ہوگا. کیوں کہ حق ادا کر کے آئے ہیں. اس لیے کہا کہ نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا بدلہ تو بہت ہی بہتر ہوگا. بتایا نہیں ہے ویسے تو اللہ کو استغفار کرے، گناہ بھی معافی مانگے، اس کو بھی اللہ جنت میں اتاریں گے. پہلی امتوں کو بھی جنت ملے گی، پہلی امتیں جو نبیوں کے ساتھ چلی وہ بھی جنت میں جائے گی. ہمارے ہاں بھی تو کوئی استغفار کرے، اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ جنت میں اتاریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے جو اجر و انعام دیں گے کہ وہ تو عمل کرنے والوں کے لیے کہ انہوں نے اپنی کارگزاریاں، اپنی ذمہ داریاں صحیح بنائی ہے، ایمان والی، اخلاص والی، تقوی والی. کہ ہاں انہیں میں اجر العاملین. قرآن پڑھو کہ یہ مغفرت کے بعد کہ عمل کرنے والوں کا جو اجر ہوگا یہ تو ان کی کارگزاریاں، ان کی قربانیاں دیکھ کر بہتر سے بہتر بنا کر کے دیا جائے گا. نعم اجر العاملین، بہت بڑی بات کہی گئی ہے یہ کہ عمل کرنے والوں کا اجر و انعام تو بہت بڑا ہوگا. اب جس چیز کو اللہ بڑا کہے، بہتر کہے، وہ کیسے ہوگی سوچو. اس لیے حضور نے فرمایا ابشروا، بشارتیں سنو، بشارتیں اور فضیلتیں دیکھا کرو، سنا کرو. ہاں کہ یہ بشارتیں، یہ فضیلتیں ہمتیں بڑھائے گی، آگے بڑھائے گی، اللہ سے امیدوار بنائے گی. فضیلت سنیے اور ابشروا، خوش رہو، وعملوا، اور امیدوار رہو، اللہ سے امیدوار رہو. کوئی نا امید نہ بنے اللہ سے. کتنا ہی گناہ کیا ہو اللہ بہت بڑے ہیں تو معاف کر دیں گے. اسے کہا کہ بشارتیں سنا کرو، فضیلتیں سنا کرو تاکہ کام میں آگے بڑھنے کی استعداد پیدا ہوئے. جتنے فضائل کا جان ہوگا اتنا آدمی کمائے گا،
فضائل کا جان نہیں ہوتا تو پھر نیکی کمانے میں سستی اور کوتاہی ہوتی ہے. اس لیے ہم کو فضائل سے دلایا، بشارت و ابشروا، خوش رہو، وَعَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، اور امیدوار رہو اللہ سے، نا امید نہ بنو، امیدوار رہو. اللہ ایسے حالات لاوے گا کہ وہ حالات تمہیں خوش کر دیں گے. یہ بشارت ہی ہے کہ وَعَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، کہ امیدوار رہو اللہ تعالیٰ سے. جب کام کرتے ہو تو امیدوار بھی رہو کہ ہم نے اللہ کا کام کیا ہے، دین پر چلے ہیں اور دین کے تقاضے پورے کیے ہیں، تو انشاءاللہ امیدیں اچھی رکھو کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات لائے گا جو تمہیں خوش کر دے گا. یہ بڑی بات کہی ہے. اس لیے مسلمان کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ کا کام بھی کرے، اللہ سے امیدوار بھی رہے، نا امید نہ بنے. حالات عدل سے بدلتے رہتے ہیں، کوئی نا امید نہ بنے. ہاں، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور نیکی کا بدلہ اللہ بڑا چڑھا کر دیں گے. اللہ کا رسول ہے، گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کا بدلہ بڑا چڑھا کر دیں گے. ہاں، اس لیے کہا کہ کوئی نا امید نہ بنے، امیدوار رہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ایسے حالات پیدا کریں گے کہ جو تمہیں خوش کریں گے، حالات بدل جائیں گے. اس لیے کوئی حالات سے ڈر کر کام نہ چھوڑے اور حالات سے صحیح کرنے کے لیے کام نہ کرے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرے. حالات بدلنے والے ہیں، اللہ حالات بدلنے کے جیسے رات کو دن سے بدلتے ہیں، دن کو رات سے بدلتے ہیں، جوانی کو بوڑھاپے سے بدلتے ہیں، بچپنے کو جوانی سے بدلتے ہیں. یہ حالات ہے دنیا میں. ایسے ہی دین کے حالات پہ اللہ بدلے. کوئی نا امید نہ بنے، اللہ اچھے حالات لاوے گا کہ امیدوار رہو اللہ سے اور کام کرو. ہاں، اور فرمایا مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، کہ نہیں، کام ہی ایسا دیا ہے برکتوں والا. ہاں، برکتوں والا کام دیا ہے. تو فرمایا مجھے تمہارے غریب فقیر ہونے کا اندیشہ نہیں ہے. ہاں، مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا کھل جائے گی، اس کی زینت، اور تم پھنس جاؤ گے. یہ مجھے ڈر ہے، پھنسنے کا ڈر ہے. اس لیے اس پھانسے سے بچنے کے لیے ہمیں دوستوں حکموں والا راستہ دیا ہے کہ اللہ کے حکموں پر، نبی کے طریقوں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کی سنتوں کی تابعداری میں زندگی گزاریں. پھر دنیا کا کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ سنتوں کی اور حکموں کی تابعداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ راستہ دکھائیں گے، آگے بڑھائیں گے. والذین تقوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، کہ جو بتکلف اپنی محنت سے ہدایت کا راستہ اختیار کریں گے، اللہ انہیں ہدایت پر بھی رکھیں گے اور ان کو اپنا تقویٰ دیں گے. اور جب تقویٰ مل گیا تو ساری مدد حاصل ہو گئی، ساری آسانیاں حاصل ہو گئی. تقویٰ اسی نعمت ہے. اس راستے کے انعامات میں سے یہ ہے کہ صحابہ کو تقویٰ ملا تھا. کیا ملا تھا؟ کہ تقویٰ ملا تھا. حضرت عمر فرماتے تھے اللہ نے ہم کو تقویٰ دیا ہے، اس لیے ہم مال کے محتاج نہیں ہیں. کیوں؟ کہ اللہ تقوی والوں کے کام بنائے گا. ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ بیت المال میں جتنا مال آتا ہے سب آپ لوٹا دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، تو بیت المال خالی ہوتا ہے، ضرورتیں پیش آتی ہیں، اجتماعی ضرورتیں. آپ نے فرمایا کہ تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے کہ ہماری ضرورتیں اٹکے گی، ہماری ضرورتیں نہیں اٹکے گی. کیوں؟ کہ فرمایا اللہ نے ہم کو تقویٰ دیا ہے. یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہم کو تقویٰ دیا ہے، اللہ نے ہم کو اپنا ڈر دیا ہے. ہاں، کہ جس کا جو تقوی سے زندگی گزارے گا اس کے لیے کیا بشارت ہے کہ اللہ اس کو ہر تنگی میں سے نکال دیں گے، ہر مشکل کو آسان کریں گے اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے کہ وہ خواب و خیال میں بھی نہیں جائے. اسی طرح سے تم کہ تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے کہ مال ختم ہو جائے گا تو پریشانی ہوگی، کہ مال ختم ہونے دو، مال تو ختم کرنے کے خرچ کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو تقویٰ دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک دین کے کام کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تابعداری کے نتیجے میں اللہ نے ان کو تقویٰ دیا. وہی اصل ہے کہ زندگیوں میں تقویٰ آئے، پھر آدمی حقوق ادا کرنے والا بنے گا، فضائل حاصل کرنے والا بنے گا، اپنی آخرت بنانے والے سمجھے گا اور اپنے مال جان کو اللہ کی امانت سمجھ کر استعمال کرے گا. اس کو حیات طیبہ کہتے ہیں کہ پاک زندگی میں ہو جائے گی. پاک زندگی کا وعدہ ہے کہ من عمل صالحا من ذکر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو لوگ ایمان لا کر اچھے اعمال کے ذریعے سے اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم ان کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے. یہ وعدہ ہے کہ زندگی پاک زندگی ملے گی، یہ پریشانیوں سے پاک ہوگی. ہاں، دوسری غلط چیزوں سے زندگیاں پاک ہوگی.
پاک زندگی لیں گے، دلوں میں چین آئے گا، آپس میں الفت محبت ہوگی، دعاؤں میں قبولیت ہوگی، اسباب میں برکت ہوگی. یہ پاک زندگی کے آثار ہے کہ پاک زندگی میں کیا ملے گا؟ یہ ملے گا حیات طیبہ. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے، اس کے یہ اثرات ہوں گے. یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایمان اور عمل پر. اللہ کا احسان ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راستے کی رہبری فرمائی ہے اس امت کو، اور قیامت تک ہم کو اللہ نے ہم کو اپنے دین کا اور قرآن کا وارث بنایا ہے. ہم دین کے اور قرآن کے وارث ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور قرآن ہمارے اوپر چھوڑا ہے کہ میں نے یہ چیز تمہارے اوپر چھوڑی ہے، ہم اس کے وارث ہیں. ہاں دین کے وارث ہیں ہم، قرآن کے وارث ہیں. قرآن رہبر ہے، دین راستہ ہے، راستہ بھی چاہیے رہبر بھی چاہیے. تو قرآن کریم کو رہبر بنایا، دین کو راستہ بنایا. قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ اللہ نے ہم کو دیا ہے. اب اس کا کیا تقاضا ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی قرآن والی بنے، زندگی دین والی بنے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی بنے. ابن مسعود ڈراتے تھے لوگوں کو کہ یاد رکھو نبی کی سنتیں چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے، نبی کی سنتیں چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے. اس لیے نبی کی سنتوں کو دیکھا کرو، کھانے میں، کمانے میں، عبادت میں، پہننے میں، اوڑھنے میں ہم کو طریقے دیے، وہ سنت کہتے ہیں کہ وہ سنتیں رکھو، دین سیکھو. اور دین سیکھنا ہے اور دین کی مدد بھی کرنی ہے. مسلمان کے ذمے دین سیکھے، اپنے آپ کو دین پر قائم کرے اور اپنے دین کا مددگار بنے. یہ دو کام ہمارے ذمے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمارے ذمے ہے کہ اپنا دین سیکھ کر کے اپنی زندگی صحیح بنا کر اس پر قائم رہنا. یہ نہیں کبھی کرے کبھی نہ کرے کہ نہیں، قائم موت تک حکم ہے کہ موت تک قائم رہو. تو قائم رہنا، استقامت پیدا کرنا، یہ ہمارے ذمہ ہے. دوسرا کام، ہم اپنے دین کے مددگار بنیں گے، اپنے دین کو پانی پہنچائیں گے. اس طرح زمین والا زمین کو پانی دیتا ہے، ایسے نصرت کے معنی پانی دینے کے کہ اپنے دین کو پانی دو، کہ ایسی محنت کرو کہ لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو جائے. ایسی محنت کرو کہ لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو جائے. صحابہ نے یہ محنت کی تھی کہ انہوں نے برداشت کر لیا اور لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو گیا. تو جو لوگ ایسی محنت کریں گے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو گیا، وہ انصار کے طریقے پر ہے، مددگار ہیں دین کے، مددگار ہیں دین کے. انصار کے طریقے پر ہے کہ انصار نے ایسا ساتھ دیا کہ لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو گیا. جو لوگ مدینے آئے ان کی خدمتیں کی، ان کے ساتھ اظہار کا معاملہ کیا، ان کا کام میں بھی ساتھ دیا، ان کی ضرورتوں میں ان کا ساتھ دیا. یہ نصرت کا دروازہ اللہ نے قیامت تک کھلا ہوا رکھا. ہجرت تو مدینہ کی طرف بند ہو گئی کیونکہ مکہ فتح ہو گیا، لیکن نصرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آج بھی ایک ایک مسلمان سے نصرت کا تقاضا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اپنے دین کے مددگار رہو. یہ کہا اے ایمان والو اپنے دین کے مددگار ہو. جیسے ایمان والوں کو نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا اور فرائض ادا کرنے کا حکم ہے، وہ ادا کرنے ہیں ہم کو، ایسے ہی اپنے دین کی مدد بھی کرنی ہے کہ مل جل کر اللہ کے دین کی مدد کریں. کہ ہمارے کام دین کی مدد کے ہیں، آپس کے مشورے سے ہیں آپ، یہ تاکہ مل جل کر مددگار بنے. مل جل کر کہ اگر مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے قدموں کو نصرت کی وجہ سے دین پر اللہ تمہارے قدموں کو جمائے گا. نصرت کی یہ برکت ہے کہ نصرت کریں گے، دین کے مددگار بنیں گے تو ہمارے اپنے قدم بھی دین پر جمیں گے. نصرت چھوٹ جائے گی تو جیسے پانی زمین کو نہیں ملا ہے تو زمین والے کو بھی کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے پانی نہیں دیا ہے، اور پانی دے تو زمین سے بہت کچھ ملے گا. تو نصرت کا اصلی مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے دین کو پانی دیں، ایسی محنت کریں کہ ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے. دین سیکھیں، دین سکھانا، دین سیکھنے کی دعوت دینا، اس راستے کی ناگواریاں برداشت کر لینا، تو اس سے راستہ کھلے گا. تھوڑی سی ناگواریاں بھی آتی ہے، وہ قربانیاں بنتی ہے، اس کا بھی بدلہ ملے گا. یہ بشارتیں ہیں. اس لیے میرے دوستو یہ ہماری زندگی کا اصلی کام ہے، اپنی ذات سے دیندار بننا اور اپنی ذات سے دین کی مدد کرنا مل جل کر کے، یہ ہمارا کام ہے. استقامت بھی پیدا کرو، اپنے دل کے مددگار بھی رہو. تو ہم سب اس کی نیتیں کریں کہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ دونوں کام کرنے ہیں.
کہ اپنے دین پر قائم بھی رہنا ہے، حالات آئیں گے جائیں گے لیکن دین پر قائم رہنا ہے. جیسے موسم آتے، سردی کا روزہ، گرمی کا روزہ، سردی کی نمازیں، گرمی کی نمازیں، سردی کا حج، گرمی کا حج، یہ تو حالات آئیں گے لیکن اپنے دین پر قائم رہنا ہے. حالات گزر جائیں گے اور جو عمل کیا ہے وہ باقی رہے گا. حالات نکل گئے اور عمل کیا ہے وہ باقی رہے گا. یہ امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے. اس لیے استقامت کا حکم ہے تاکہ ہر حال کا حکم پورا ہو جاوے، ہر حکم پر عمل ہو جاوے. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کے دروازے کھولے گا کہ اب اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ کی مدد آنے کی وجہ سے لوگوں کا رجوع اللہ کی طرف ہوگا. ہماری مدد کا یہ مطلب ہے کہ اب اللہ کے بندوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو گیا. ہم جس چیز دعوت دیتے وہ اب لوگ اس کو ماننے والے، اس کے لینے والے بن گئے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ اللہ کی مدد آئے گی تو آپ دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کی طرف آ رہے ہیں. نبی سے کہا تو یہ منظر ہے کہ جب مدد آئے گی تو لوگ ذوق در ذوق اللہ کی طرف آئیں گے. یہ مدد کی علامت ہے. ہم مدد کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ دلوں کو اپنی طرف پھیریں گے. اور خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے. طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے، شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے والا بناوے. اس کے لیے میرے دوستوں اپنی جان مال سے، اپنی ذات سے اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کرنا ہے. اور جو تقاضے دین کے آئے ہیں الحمدللہ آپ حضرات تقاضے پورے کرنے والے ہیں، ذمہ داریاں لینے والے ہیں. اس لیے آپ کو تقاضے لیے جائیں گے، ذمہ داریاں لی جائے گی. جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد ہوگی. المعونۃ علی قدر المعونہ، حدیث شریف میں کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد آئے گی. اور مدد میں سے یہ بھی ہے کہ دعاؤں میں قبولیت آ جائے گی، اسباب میں برکت آئے گی، دلوں میں محبت آ جائے گی. جتنے اچھے حالات ہیں وہ اس کام سے وابستہ ہیں جو نبی لے کر آئے تھے. نبیوں کے کام کی وجہ سے حالات درست ہوتے ہیں، رحمتیں آتی ہیں. یہ کام اٹھ جاتا ہے تو یہ مشکلات کھڑی ہو جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس کے لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ اس کو کریں گے اور کرتے رہیں گے اور دوسروں کو دعوت بھی رہیں گے. اور جو تقاضے ہمارے ذمہ دار ہمارے سامنے رکھیں گے ہم اپنے جان مال سے انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے. تو اس کے لیے تیار ہیں؟